السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ناصر علی ایک لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ 22 جنوری 2024 کو انڈیا کے اندر رام مندر کا ادگھاٹن ہونے جا رہا ہے۔ اے پی سنگھ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو مرضی ہو جائے، کچھ نیتا بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، سب کا ایک بیان ہے، جو کچھ مرضی ہو جائے ہم سیما حیدر کو ادگھاٹن میں رام مندر کی میں ضرور لے کے جائیں گے۔ حضرت یہ وہ باتیں ہیں جو میں پچھلے بہت دنوں سے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کو وہاں پہ لے جایا جائے گا، اور کس مقصد کے لیے لے جایا جائے گا کچھ سمجھ نہیں آ رہی، جبکہ انڈیا کی عوام میں جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ جو اس کا من چلے دیور ہے اس کو استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو اس کے ویرودھ میں ہے وہ اس کی پکھ میں یعنی اس کی مخالفت میں پتہ نہیں کیا کریں گے۔ ناظرین، میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ اس اے پی سنگھ اس سیما حیدر کو وہاں پہ استعمال کر رہا ہے۔ استعمال کرنے کا ایک مقصد ہے، اگر جس طرح سے وہ کہتی ہے میں گھر سے پیدل جاؤں گی اور رام مندر تک پیدل جاؤں گی، ناظرین کیا راستے میں لوگ اس کو دیکھیں گے؟ اس میں کچھ لوگ اس کے ویرودھ میں ہوں گے، کچھ اس کے حق میں ہوں گے، کچھ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ ناظرین فائدہ کس کو ہوگا؟ سوچئے گا آپ ذرا، اگر اس کو راستے میں سے کسی نے اس کو نقصان پہنچایا تو بھی اے پی سنگھ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کیوں نہیں بگڑے گا، کیونکہ یہ اے پی سنگھ یہ کہے گا کہ یہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، یہ ایک پاکستانی تھی اس لیے اس کو مار دیا گیا۔ فائدہ کس کو ہوگا؟ اے پی سنگھ کو ہوگا، اے پی سنگھ کی اس پارٹی کو ہوگا جس کے لیے وہ الیکشن لڑ رہا ہے، جس کے ساتھ وہ ڈیبیٹ کر رہا ہے، جس کے ساتھ اس کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ حاضرین میں آپ کو آگاہی دے رہا ہوں بار بار کہ سیما کو روکا جائے، رگھو پورے میں ہی روکا جائے۔ اگر اس کو نہ روکا گیا تو ایک اور نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس کے بچے بھی ساتھ ہوں گے، اور سچن مینا کی فیملی پوری اس کے ساتھ ہوگی، اس کے والدین ہوں گے سچن کے، اس کی ماں ہوگی، اس کے دادا ہوں گے۔ ناظرین ان سب کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، اور مشکلات بھی ایسی ہوں گی جو آنے والے وقت میں یہ نشانات نہیں دو پائیں گی۔ میں ہر دفعہ یہی کہہ رہا ہوں ناظرین اس کو روکا جائے، اور جو ایجنسیاں اپنے کام کر رہی ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں، کیوں کچھ نیا کانڈ ہونے والا ہے۔ اے پی سنگھ اس کو مروا کر، سیما حیدر کو مروا کر ایک اپنے لیے ایک راستہ کلیئر کر رہے ہیں الیکشن میں جانے کے لیے۔ اسی لیے سیما حیدر کو استعمال کیا جا رہا ہے، اتنی مخالفتیں جھیلی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ جو اے پی سنگھ ہے اس کی فیملی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ اور جب یہ اس کو کوئی نقصان ہو جائے گا، ناظرین میں بتا رہا ہوں، تو اے پی سنگھ یہ کہے گا کہ میں کچھ نہیں کر سکا، یہ تو عوام کا رد عمل تھا، عوام نے اس کو مار دیا۔ پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا ان کے پاس جواب دینے کا، اور سیما جہنم میں پہنچ جائے گی، اس کے بچے برباد ہو جائیں گے، اور غلام حیدر جو پاکستان میں روتا پھر رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے دہائی دے رہا ہے، انڈین حکومت سے بھی، پاکستانی حکومت سے بھی، عوام سے بھی، اور ان اداروں سے بھی جو ایجنسیوں میں کام کر رہے ہیں، وہ چاہے انڈیا کی ہو چاہے پاکستان کی ہو۔ یہ تمام وہ چیزیں جو میں آپ کو ایکسپوز کر رہا ہوں ناظرین، اے پی سی کا مقصد اس کو ناگرکتا دلانا ہے، جبکہ وہ نہیں دلا پائے گا۔ اگر وہ کامیاب ہو گیا، اگر وہ وہاں پر پہنچانے میں کامیاب ہو گیا رام مندر کے اندر، تو اس کے ویرودھ کرنے والے ویرودھ میں سختی استعمال کریں گے، اور جو اس کے حق میں آپس میں دونوں یعنی ویرودھ کرنے والے اور جو اس کے حق میں ہے ان کی آپس میں اللہ نہ کرے کسی وجہ سے لڑائی ہو، اور وہ کون ہوں گے؟ وہ انڈین ہوں گے ناظرین، وہ انڈین ہوں گے۔ انڈیا کے لیے یہ صحیح سبق نہیں جا رہا۔ میں ناظرین یہی کہوں گا کہ روکا جائے اس کو جس طرح بھی سہے، حکومت کو سوچنا پڑے گا، یوگی جی کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ یوگی جی یا تو یوگی جی اے پی سنگھ کے ساتھ مل کر
یہ پلاننگ کر چکے ہیں کہ اس کو مروا دیا جائے، اس کے دوران اس جلوس میں اس کو مروا دیا جائے، اور ہم یہ بہانہ لگائیں گے کہ یہ تو ان لوگوں کا جوش تھا جو ان پاکستان کو برداشت نہیں کر سکی، اس لیے وہ مار دیا گیا اس کو۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو میں خدشہ ظاہر کر رہا ہوں وقت سے پہلے۔ ابھی وقت ہے ناظرین، ابھی وقت ہے، ابھی آپ روک سکتے ہیں، اور جو ایجنسیاں کام کر رہی ہیں وہ اپنا کام پوری ایمانداری کے ساتھ کریں، اور اس کو ایکسپوز کریں، اس کو رپورٹ کرانے میں مدد کریں، کیونکہ آج بھی خبر آئی ہے کہ جناب اس کی جو ایجنسی ہے اس نے اس کی چارج شیٹ تیار کر لی ہے، چارج شیٹ تیار کر کے متعلقہ تھانے کو رپورٹ دی جائے گی، وہ اس کو گرفتار کرے گی اور اس کو جیل کر دے گی۔ یہ سب سے بہتر ہے ناظرین، آپ کے قانون میں، انڈیا کے قانون میں اس کو گرفتار کر لی جائے، وقت سے پہلے ہی اس کو انڈر کیا جائے، تاکہ مزید کوئی مشکلات پیدا نہ ہو، نہ انڈین والوں کے لیے نہ ہو، اور سچن مینا کے لیے، سچن مینا کی لائف کو بھی خطرہ ہے یہ ناظرین، کیونکہ اس کے ویرودھ میں زیادہ ہیں اور پکھ میں کم لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ آپ کے اندر سے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جو اس کو سیاسی طور پر استعمال کر رہے ہیں، ووٹ لینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اگر وہ وہاں پر پہنچ گئی تو تب بھی ان کا فائدہ ہے، اگر اس کو راستے میں مار دیا گیا تو تب بھی ان کا ہی فائدہ ہے، کیونکہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کی عوام جو ہے وہ جوشیلا ہے، جوشیلا کی طرح کام کرتی ہے، ان کے اندر جذبہ جنون بہت زیادہ ہے، مذہب کو لے کے تو سب سے زیادہ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ایک مسلمان ہے، اس کو اس لیے ہم نے مار دیا، کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ہندو ہے، ہم نے اس کو بچانے کے لیے آگے آئے ہیں، اور آپس میں دونوں کی لڑائی ہوگی، اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ سیاسی لوگوں کو ہوگا، سیاستدانوں کو ہوگا جو اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس کی تمام ایکٹیویٹی پر نظر بنائی ہوئی۔ اب یہ حکومت کیا کرتی ہے؟ حکومت کا کام ہے کہ اس کو روکا جائے، جس طرح بھی چاہے اس کو روکا جائے۔ اے پی سنگھ کو بھی اس کو بھی جیل ہونی چاہیے، اور اس کے تمام سہولتکار جو اس کے ساتھ کھڑے ہوں سب کچھ جیل کے اندر ہو، اور تاکہ اس جیسی کو عبرت ملے، اس بےہودہ اس بھگوڑی کو عبرت ملے۔ ناظرین یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، مجھے اندیشہ ہے، پچھلے میں 5-6 ویڈیو میں یہ کہہ چکا ہوں، مجھے یہ اندیشہ نظر آ رہا ہے، مجھے ان کی کچھ نیت صحیح نہیں لگ رہی، ان کی نیت میں وہ فطور ہے اے پی سنگھ کی میں، یوگی جی کی میں، کیونکہ بلڈوزر صاحب تو بظاہر لوگوں کے گھر گرا دیتے تھے، وہ کسی کو گھر کیا دے سکتے؟ سچن جس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، وہ ایک بھاڑے کا ایک کرایہ دار پتی ہے، پتی نہیں، پتی کے نام پہ دھبا ہے، جو ریلیشن شپ میں اس نے ایک پاکستانی ایک 4 بچوں کی ماں کو، اپنی ماں کی عمر سے زیادہ عورت کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اس کے گھر کی روٹی روزی چلنے میں اس کا کام بن گیا، اس کو جناب گھر بیٹھے ہوئے گاڑی مل گئی، گھر بیٹھے ہوئے گھر مل گیا، اس کے گھر والوں کو جناب اچھا کھانے کا وقت مل گیا، 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی تھی جن کو آج وہ پیٹ بھر کے روٹی کھا رہے ہیں، اور یہ لوگوں کو دھمکیاں لگا رہے ہیں، لوگوں کے چینلز بند کروا رہے ہیں، یہاں بھر کے پاکستان یوٹیوبرز کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، اور کبھی ان کے گھر والے کچھ بیان دے رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ ان کا دادا ہے سچن کا، وہ اس کی چتا پہ ٹائم ہو گیا اس کا جانے کا، اس کو واپسی میں جہنم میں جانے کا پورا ٹائم اس کا بنا ہوا ہے، لیکن وہ میرے ملک کے بارے میں بدواہیات باتیں کرتا ہے۔ میں بار بار یہ کہنا چاہ رہا ہوں ناظرین کہ جو اس کے ویرودھ میں ہے وہ امن میں رہیں، اس کو راستے میں بھی تکلیف، اگر وہ جاتی ہے تو کو راستے میں تکلیف نہ پہنچائے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، ہمیں وہ بچوں چاہیے جو اس کے پاس ہیں، اس کو آپ کی حکومت جلائے، مارے، اس کو اندر کرے، جیل کرے، جو چاہے اس کے ساتھ کرے، لیکن بچوں کو پلیز حکومت سے بھی کہوں گا، ایجنسیوں بھی کہوں گا، وہ غلام حیدر کے بچے ہیں، وہ رو رہا ہے ان کے لیے، تڑپ رہا ہے، اس کی تڑپ کی آواز ایک باپ سمجھ سکتا ہے۔ سوریہ ورما صاحب اپنے دفعہ یہی کہتے ہیں کہ میں ایک پتا کے لیے کھڑا ہوں، کہ انسانیت کے لیے کھڑا ہوں۔ ناظرین میں ہر اس بھائی اور بہن سے بات کرنا چاہتا ہوں جو انسانیت کے ساتھ ہے، انسانیت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ایک باپ کے بچے اس کو دلائیں، اور سب سے اہم رول عام انسان کا ہوگا، جو میرے جیسے عام ہیں، آپ جیسے انڈین کی جو عام لوگ ہیں، ان کا رول سب سے اہم ہوگا، اور صرف جو اس کو استعمال کر رہے ہیں، اے پی سنگھ ہو گیا، یوگی جی ہو گیا، اور جتنے ایسے لوگ جو اس کو استعمال کر رہے ہیں، ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا را
ایسا کام نہ کرے کہ ایک مہلا کو، ایک نازک سی عورت کو آپ استعمال کر رہے ہو اپنے ذاتی مقصد کے لیے اور تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر تم اس کو استعمال کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے بچوں کو ڈپورٹ کر دو، اس کے بعد کے ساتھ جیسے چاہے استعمال کر لو، اس کو جہنم میں لے جاؤ، اس کو آگ لگاؤ، اس کو سب کے سامنے پھینک دو پوری عوام کے سامنے، تاکہ وہ اس کو عبرت تک پہنچائے، اور آنے والی جو بھی پیڑھی ایسا کام کرے، جو عورت جو مرد یہ کام کرے، اس کو بھی عبرت ایسی ملنی چاہیے جو اس کو ملے گی۔ میرے نظر خرچہ ہے کہ ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے انڈیا میں، جو لورڈ مندر کا ادگھاٹن ہونے کو جا رہا ہے، اس میں اللہ نہ کرے کوئی معاملات اٹھیں، کیونکہ بعد حروف آئے گا اس پر، جب اس پہ انگلی اٹھے گی تو پاکستان پہ بھی اٹھے گی اور پاکستانی عوام پہ بھی اٹھے گی۔ میں اسی لیے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو روک لیا جائے وقت سے پہلے۔ ناظرین یہ میرا خرچہ ہے، پھر حاضر ہوں گا کسی نئی اپڈیٹ کا، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔